اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق چینل۔ اسلامیات کی تیاری کے سلسلہ میں ہمارے مختلف لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کا پیپر نمبر 5 اور پورشن قصص النبیین کا آج 13واں لیکچر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہے ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا اور خط کے جواب پر وہ مطیع ہو کر، تابعدار ہو کر، فرما بردار ہو کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس نے آنا شروع کیا اور وہ ایک لشکر لے کر آنے لگی، تو اس کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو حکم دیا، وَأَمَرَ سُلَيْمَانُ الْبَنَّائِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور حکم دیا، آمرا یا امر، حکم دینا، آمرا واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد اسباب، ناصرہ ینصر۔ آمرا سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، البنائین، بنانے والے، ماہرین، معمار یعنی کہ بلڈنگز بنانے والے، فن تعمیرات کے ماہرین کو حکم دیا، جو کہ انسانوں میں سے بھی تھے اور جنات میں سے بھی تھے۔ ان کو حکم دیا کہ وہ بنائیں ایک شاندار عالی مکان، جو ہے وہ ایک بلڈنگ بنائیں۔ فَبَنَوْا لَهَا، تو انہوں نے بنایا، یہ جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی غائب کا۔ فَبَنَوْا لَهَا، انہوں نے بنایا اس کے لیے، لہا یہ ہا ضمیر مؤنث کی ہے، اس کا مطلب ہے اس ملکہ کے لیے بنایا، قصراً عظیماً، ایک بہت بڑا محل۔ قصراً عظیماً یہ ہے مرکب توصیفی، قصراً موصوف، عظیماً اس کی صفت ہے، تو دونوں کا اعراب ایک ہے۔ تو انہوں نے اس ملکہ کے لیے ایک بہت بڑا محل تعمیر کیا، من زجاج، اور وہ محل کس کا تھا؟ شیشے کا۔ اور ساتھ کیا کیا؟ اجروا تحت الماء، جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، اور اجرا یجری کا مطلب ہوتا ہے جاری کرنا۔ اکرم یکرمو، یکرمو کے وزن پر ہے، اجرا اجرا اجرو، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی یہ اشارہ کر رہا ہے ان ماہرین کی طرف، ان معمار جو تھے ان کی طرف۔ انہوں نے جاری کیا تحت الماء، اس کے نیچے پانی، یعنی کہ جو محل بنایا اس کے نیچے انہوں نے پانی جاری کر دیا۔ فالذی لا یعرف امرہ، اور وہ اس طریقے سے پانی جاری کیا، اس طریقے سے شیشے کا محل بنایا کہ جو شخص اس معاملے کو نہیں جانتا تھا، یحسب انہ ماء، وہ یہی گمان کرتا تھا کہ یہ سارا پانی ہی پانی ہے۔ ایک طرف پانی جاری کر دیا، ایک طرف شیشہ لگا دیا، تو گویا یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ ولیکن الزجاج، لیکن جو شیشہ تھا، یحول بین الماشی و بین الماء، وہ اس طریقے سے اس کو لگایا گیا، یحول وہ حائل ہو گیا درمیان میں، بین الماشی و بین الماء، چلنے والے کے درمیان اور پانی کے درمیان، یعنی کہ جب وہ شیشہ انہوں نے لگایا تو ایک طرف پانی تھا اور دوسری طرف چلنے والے کا رستہ تھا۔ ماشی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، چلنے والا، پیدل چلنے والا، راکب سوار ہونے والا، اور ماشی پیدل چلنے والا۔ وہ بین الماء، اور پانی کے درمیان انہوں نے کیا کر دیا؟ شیشہ لگا دیا۔ وکان المؤکد ان المالکۃ تتوہمہ ماء فتکشف عن ساقیہا، اور یہ پختہ بات تھی، کنفرم بات تھی کہ ان المالکۃ، کہ بے شک وہ جو ملکہ آئے گی، ملکہ بلقیس، تتوہمہ، وہ اس کو وہم ہوگا، یہ گمان کرے گی، کنفرم ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آئے گی۔ توہم یتوہم، تفاعل یتفعل کے وزن پر ہے کہ توہمہ ماء، وہ اس کو ہر طرف پانی پانی دیکھے گی، اس کو یہ گمان کرے گی۔ فتکشف عن ساقیہا، تو اس پانی سے بچنے کے لیے اپنی پنڈلی کو اس سے کپڑا ہٹا دے گی۔ تکشف عن ساقیہا، اپنی پنڈلی کو ننگی کر دے گی، مطلب کہ کشف کا مطلب ہٹانا، عن ساقیہا پنڈلی سے۔ اب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سارا پلان کیا، منصوبہ بندی کی، اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں آپ کو اس سے ترجمے کے علاوہ بتا دوں کہ جو من گھڑت ہیں اور ان کی طرف ایک غلط منسوب کی جاتی ہیں کہ وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ پنڈلی دیکھنا چاہتے تھے معاذ اللہ اور ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، یا اس طرح کی من گھڑت بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ بالکل من گھڑت ہے۔ اب اسی میں آپ دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا تھا، انہوں نے ایسے کیوں کیا، تو آگے وَهُنَالِكَ تَتَبَيَّنُ الْخَطَأُ،
یہ مقصد یہ تھا کہ اس کی خطا تبینا یتبین، اس کی خطا جو ہے وہ واضح ہو جائے، وتدرکو قصور نظریہا، اور اس کی قطع نظری، قصور کثر سے ہے یعنی کم نظری، اس کی کم نظری جو ہے نا اس کا ادراک ہو جائے، وانخداع بالمظاہر، اور اس کا بھی اندازہ کیا جا سکے کہ مظاہر نے اس کو کیسے دھوکہ دیا ہے، یعنی مظاہر فطرت سے اس نے کیسے دھوکہ کھایا ہے، یہ مقصد تھا۔ اب یہاں پہ واضح طور پہ مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اس کی خطا کو واضح کرنا، اس کی قطع نظری کا ادراک کرنا، اور اس بات کا اندازہ لگانا کہ مظاہر فطرت سے وہ کیسے دھوکہ کھاتی ہے۔ کیوں؟ وکانت ہیا وقومہا، وہ اور اس کی قوم جو تھی، یسجدون للشمس، وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ وکان کا مطلب اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، سجدہ کرتے تھے یعنی ماضی استمراری کا معنی دے گی۔ اور جو سورج ہے نا، لأنہا اکبر مظہر للنور والحیات، یہ مظہر روشنی کا اور زندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے، یعنی وہ مظاہر فطرت سے دھوکہ کھاتی تھی، تو اس لیے اس نے سورج کو سجدہ کیا، تو مظاہر فطرت کے ذریعے ہی اس کو آزمانا چاہا۔ تو یہ جو سورج ہے اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، مظہر للنور والحیاتی، روشنی اور زندگی کا سب سے بڑا یہ کیا ہے؟ مظہر ہے۔ التی ہی من صفات اللہ تعالی، اور یہ نور اور زندگی جو ہے یہ اللہ کی صفات میں سے بھی ہے، وہ الحی، وہ نور بھی ہے اور وہ ہمیشہ زندہ بھی ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے بھی ہے۔ وہنالک ینکشف الغطاء، اور ایک مقصد یہ تھا کہ یہاں ینکشف الغطاء، غطاء کا مطلب پردہ، کہ پردے کو ہٹانا تھا، کشف کرنا تھا، اس پردے کو دور کرنا تھا، ان عینہا، اس کی آنکھوں سے جو پردہ پڑا ہوا تھا، تاکہ فتعرفا انہا کما اخطأت، اسے اندازہ ہو جائے، وہ پہچان جائے کہ جس طریقے سے اخطأت، اس نے خطا کھائی ہے، غلطی کی ہے، فی معاملۃ الزجاج، معاملۃ المائی، کہ اس نے شیشے کے معاملے میں اور پانی کے معاملے میں جس طریقے سے اس نے غلطی کی، خطا کھائی ہے، اور خطا کرنے کے بعد کیا کیا ہے؟ فکشفت عن ساقیہا، اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا ہے، پنڈلی کو ننگا کر دیا ہے، کشف کر دیا ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں اس نے غلطی کی، خطا کی، یعنی شیشے اور پانی کے معاملے کو نہیں سمجھ سکی، اور بچنے کے لیے اس نے پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا ہے، کذالک اخطأت، اسی طرح اس نے خطا کھائی ہے، فی معاملۃ الشمس، سورج کے معاملے میں بھی، معاملۃ الخالق، اور اپنے خالق کائنات کے معاملے میں، فسجدت لہا، اور وعبدتہا، تو اس نے اس سورج کو سجدہ کیا ہے اور اس کی عبادت کی ہے۔ تو اس نے عبادت کرنے میں اور سجدہ کرنے میں، خالق کے معاملے میں اور سورج کے معاملے میں بھی اسی طرح غلطی کی، خطا کھائی، جس طریقے سے اس نے شیشے اور پانی کے معاملے میں خطا۔ تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام اس مثال کے ذریعے، اس پلان کے ذریعے سمجھانا چاہتے تھے، اور اللہ کا نبی جو ہوتا ہے، ادعو الی ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ بات کو سمجھاتے ہیں۔ ایک طریقہ تھا کہ ان کو دلائل دیتے، اس لشکر کو، ملکہ بلقیس کو، اور تبلیغ کرتے، خطاب کرتے، دلائل دیتے، لیکن آپ نے انہی کی زبان میں ان کو بات سمجھا دی کہ تمہارے نزدیک سورج سب سے بڑا مظہر ہے، اور تم یہاں پہ جیسے غلطی کھائی ہے تم نے، اسی طریقے سے سورج کے معاملے میں غلطی کھائی ہے۔ اس لیے آگے کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ أَبْلَغَ مِن مِئَةِ خُطْبَةٍ وَأَلْفِ دَلِيلٍ، اور یہ جو طریقہ کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنایا، ابلغا، سب سے زیادہ بلیغ ہونا، من مئۃ خطبۃ، یعنی 100 خطابات جو ہیں، 100 خطبے، 100 بیان، اور اس سے زیادہ بلیغ ہے، وہ الف دلیل، اور 1000 دلیل دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یعنی یہ تو طریقہ کار اپنایا گیا، یہ خطابات کرنے اور دلائل دینے سے ہزاروں گنا بہتر ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کو سمجھ میں جلد بات آ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں حضور علیہ السلام بھی جب بات سمجھاتے تو مثالیں دے کر، قرآن کا بھی یہی طریقہ ہے کہ مثالیں دے کر، اور جس طریقے کا کوئی شخص ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کو ڈیل کر کے اسی کی زبان میں سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہ مقصد تھا سلیمان علیہ السلام کا، شیشے کا محل بنانا اور نیچے پانی جاری کرنے کا، تاکہ
اس کو سمجھایا جائے کہ یہ سارے مظاہر فطرت ہیں اور مظاہر فطرت کو سمجھنے میں انسان نے غلطی کی ہے. اسی طریقے سے ملکہ بلقیس اور اس قوم نے بھی غلطی کی ہے اور انہوں نے سورج کی پوجا کی ہے اپنے رب سے اپنا توجہ ہٹا کر اس کی عبادت کو چھوڑ کر. تو یہ آج کا لیکچر ہے جس میں سلیمان علیہ السلام نے یہ پلان کا اظہار کیا جنات کے سامنے اور انسانوں کے سامنے. تو انشاءاللہ اگلا لیکچر اس کے بعد ہوگا. تو آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، سنتے رہیں اور ایم اے کی تیاری انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے.